حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 صحابہ کی ایک جماعت کفار کی جاسوسی کے لیے بھیجی۔ اس جماعت کا امیر حضرت عاصم بن عمر بن خطاب کے نانا حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا اور جماعت روانہ ہو گئی۔ جب یہ لوگ مقام ہدا پر پہنچے جو اسفان اور مکہ کے درمیان میں ہے تو قبیلہ حذیل کے ایک شاخ بنو لحیان کو کسی نے خبر دے دی اور اس قبیلہ کے 200 تیر اندازوں کی جماعت ان کی تلاش میں نکلی۔ یہ سب صحابہ کے نشانات قدم سے اندازہ لگاتے ہوئے چلتے چلتے آخر ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹھ کر کھجوریں کھائی تھیں جو وہ مدینہ منورہ سے اپنے ساتھ لے کر چلے تھے۔ پیچھا کرنے والوں نے کہا کہ یہ گٹھلیاں تو یثرب مدینہ کی کھجوروں کی ہیں، اور پھر قدم کے نشانوں سے اندازہ لگاتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ آخر حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے جب انہیں دیکھا تو ان سب نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لی۔ مشرکین نے ان سے کہا کہ ہتھیار ڈال کر نیچے اتر آؤ، تم سے ہمارا عہد و پیمان ہے، ہم کسی شخص کو بھی قتل نہیں کریں گے۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہم کے امیر نے کہا کہ میں تو آج کسی صورت میں بھی ایک کافر کی پناہ میں نہیں اتروں گا۔ اے اللہ، ہماری حالت سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع فرما دے۔ اس پر ان کافروں نے تیر برسانے شروع کر دیے اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 7 دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر ڈالا۔ باقی 3 صحابی ان کے عہد و پیمان پر اتر آئے، یہ حضرت خبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن دنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک تیسرے صحابی حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب یہ صحابی ان کے قابو میں آ گئے تو انہوں نے اپنی کمانوں کے تان اتار کر ان کو ان سے باندھ دیا۔ حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ تمہاری پہلی غداری ہے، میں تمہارے ساتھ ہرگز نہ جاؤں گا، بلکہ میں تو انہی کا اسوہ اختیار کروں گا۔ ان کی مراد شہداء سے تھی، مگر مشرکین انہیں کھینچنے لگے اور زبردستی اپنے ساتھ لے جانا چاہا۔ جب وہ کسی طرح نہ گئے تو ان کو بھی شہید کر دیا۔ اب یہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن دنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر چلے اور ان کو مکہ میں لے جا کر بیچ دیا۔ یہ جنگ بدر کے بعد کا واقعہ ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حارث بن عامر بن نوفل بن عبد المناف کے لڑکوں نے خرید لیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی بدر کی لڑائی میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا۔ آپ ان کے ہاں کچھ دنوں تک قیدی بن کر رہے۔ ظاہری نے بیان کیا کہ مجھے عبید اللہ بن ایاس نے خبر دی اور انہیں حارث کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ جب ان کو قتل کرنے کے لیے لوگ آئے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے منہ زیر ناف مونڈنے کے لیے استرا مانگا۔ انہوں نے استرا دے دیا۔ زینب نے بیان کیا پھر انہوں نے میرے ایک بچے کو اپنے پاس بلا لیا۔ جب وہ ان کے پاس گیا تو میں غافل تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پھر جب میں نے اپنے بچے کو ان کی ران پر بیٹھا ہوا دیکھا اور اس طرح ان کے ہاتھ میں تھا تو میں اس بری طرح گھبرا گئی کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میرے چہرے سے سمجھ گئے۔ انہوں نے کہا تمہیں اس کا خوف ہوگا کہ میں اسے قتل کر ڈالوں گا۔ یقین کرو میں کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ اللہ کی قسم کوئی قیدی میں نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ سے بہتر کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ کی قسم میں نے ایک دن دیکھا کہ انگور کا گوشہ ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس میں سے کھا رہے ہیں، حالانکہ وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے
اور مکہ میں پھلوں کا موسم بھی نہیں تھا۔ کہا کرتی تھیں کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی روزی تھی جو اللہ نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو بھیجی تھی۔ پھر جب مشرکین انہیں حرم سے باہر لائے تاکہ حرم کی حدود سے نکل کر انہیں شہید کر دیں، تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ مجھے صرف 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ انہوں نے ان کو اجازت دے دی۔ پھر حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور فرمایا، اگر تم یہ خیال نہ کرنے لگتے کہ میں قتل سے گھبرا رہا ہوں تو میں ان رکعتوں کو اور لمبا کرتا۔ اے اللہ، ان ظالموں سے ایک ایک کو ختم کر دے۔ پھر یہ اشعار پڑھے، جبکہ میں مسلمان ہونے کی حالت میں قتل کیا جا رہا ہوں تو مجھے کسی قسم کی بھی پرواہ نہیں ہے، خواہ اللہ کے راستے میں مجھے کسی پہلو پر بھی بچھاڑا جائے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہے، اور اگر وہ چاہے تو اس جسم کے ٹکڑوں میں بھی برکت دے سکتا ہے جس کی بوٹی بوٹی کر دی گئی ہو۔ آخر حارث کے بیٹے عقبہ نے ان کو شہید کر دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ سے ہی ہر اس مسلمان کے لیے جسے قید کر کے قتل کیا جائے، قتل سے پہلے 2 رکعتیں مشروع ہوئی ہیں۔ ادھر حادثہ کے شروع میں ہی حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ مہم کے امیر کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی تھی کہ اے اللہ، ہماری حالت کی خبر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو وہ سب حالات بتا دیے تھے جن سے یہ مہم دوچار ہوئی تھی۔ کفار قریش کے کچھ لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے تو انہوں نے ان کی لاش کے لیے اپنے آدمی بھیجے تاکہ ان کے جسم کا کوئی ایسا حصہ کاٹ لائیں جس سے ان کی شناخت ہو سکتی ہو۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے بدر کی جنگ میں کفار قریش کے ایک سردار عقبہ بن ابی معیط کو قتل کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھیڑوں کا ایک چھتا حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کی نعش پر قائم کر دیا۔ انہوں نے قریش کے آدمیوں سے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کی لاش کو بچایا اور وہ ان کے بدن کا کوئی ٹکڑا نہ کاٹ سکے۔